الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. نہایت مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول منظر علی صاحبہ، اور نہایت مشکور ہوں میرے جماعت کے لیڈر جناب حضرت علامہ مولانا توقیر صاحب، جنہوں نے حکم دیا اور حضرت کے بھی حکم پر میں حاضر ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس محفل پاک کو اور میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری چند اشارات کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی میں گفتگو شروع کروں گا. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ نعت پڑھوں. اگر آپ سماعت فرمائیں تو آپ کی مہربانی. میرے ساتھ مل کر پڑھیے کیونکہ وقت درکار نہیں. انشاءاللہ چند اشار پڑھ کے پھر انشاءاللہ گفتگو آگے کرتا ہوں. رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے. رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے. میری ساری خوشی آپ ہے، آپ ہے. میری دامن میں
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سویا محبوب ساتوں دنیا پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے رب نے محبوب اللہ نے اپنا سویا مرنے والا نبی بنا کر بھیجا ہے سارے نبیاں نے ہر تیسرے السلام نے محبوب کا ذکر کیتا ہے اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے آپ کو پوچھا گیا ہے موسیٰ آپ کی کہنے ہو آپ فرماتے ہیں اللہ ایک سونا نبی بھیجا والا ہے جدا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور مزید ایک تھوڑی حدیث میں بیان کرنا رب العالمین نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی تھی اللہ نے معاف فرما دے اس پر میری شفاعت واجب ہوگی مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا اللہ کے محبوب نے چومیا چومے دوبارہ کہہ گیا آپ نے ہاتھ مبارک چومے اللہ کا محبوب کہتا ہے ابو بکر دیر کیوں کی کیا اس وقت کے سونا محمد دنیا میں تشریف لائے آنوں کی گانا موسیٰ اتھا پر آپ نے رسال دے تو حضرت مقافہ کہتے ہیں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تسی میرے اوپر قلم کرو تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دو سرکار نے پڑھا فرمایا تو وہاں پر پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی سرکار نے گوڑے گوڑے ہاتھ چکے فرمایا اللہ اللہ اے میرے کو چل کر آئے نہیں یا اللہ انہوں نے گناہ بھی معاف فرما دے ادھر رب کریم نے دعا آپ نے دعا فرمائی ادھر اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا آپ صحابی رسول بڑھ گئے اللہ اللہ پتہ چلیا کہ جڑا حضور دا صحابی بن جاندا ہے
کائنات سب کا سر رکھ ہے اللہ نے سجایا. اور حضرت محترم میں ایک اور میری گل ہے، یہ بھی والد النبی کتاب ہے، اس اندر میں نوٹ کی اور پڑھ کے آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہنے ایک عظیم مقام کے اندر حضور پر درود بھی پڑھ رہے سا، حضور پر نعت شریف بھی پڑھ رہے سا، اللہ کا ذکر بھی کر رہے سا. جلے ذکر کرتے کرتے سرکار اندر کمرے تشریف لے کر آئے تو سرکار فرماتے نے اے حضرت ابن عباس یہ کی کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میلاد اسی منا رہے ہیں. جڑے کہتے ہیں حضور کا میلاد کتنے لکھیا ہے؟ ایک سب کے چچا نے جنہاں نام حضرت ابن عباس ہے. اور کہتے ہیں جب سرکار آئے تو سرکار نے دیکھا، آپ نے یہ نہیں آخیا ایک شرک ہے اور بدعت ہے، آپ نے فرمایا اے میلاد کرنے والوں اللہ تبارک تعالیٰ کی معمول تمہارے اوپر شفاعت واجب ہو چکی ہے. حضور نے اس گھڑی اس مقام کے اندر جہاں حضرت ابن عباس اور صحابہ کرام حضور کا میلاد منا رہے سن، اللہ کے محبوب نے فرمایا انہاں پر میری شفاعت گئی ہے غالب ہو جائے گی. الامارۃ النبی کی کتاب ہے، اس اندر حوالہ لگے ہے کہ سرکار نے یہ نہیں آخیا کہ اے حضرت ابن عباس تسی یہ کی کر رہے ہو، ایک کدھر بھی ثابت نہیں ہے، تسی میلاد نہ منایا کرو. حضور نے آخیا جہاں میلاد میرا منائے گا اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس روزی برکت فرمائے گا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس بات کو لکھتے ہیں کہ جڑا حضور کا میلاد منانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں پورا سال روزی سے برکت عطا فرماتا ہے. حضور کی یہ بڑی پیاری ادا ہے، اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی سرکار کا میلاد منا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ساری خوشی ہے. لیکن قرآن ثابت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اس میں گرامی مصطفی کو قربان جاواں اللہ نے فرمایا قل اذا میں نے معبود تسی کہہ دے ہو جدو انہوں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو فبذلک فلیفرحوا یہ کرو خوشی منایا کرو. ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں لکھی ہوئی ہیں 4 بیویاں کہ من خوشخبری دی دیا نے اے آمنہ خوشخبری ہوئے تیرے بچے آکار سورہ قبری والا مصطفیٰ آ چکے آئے حج سارا حج آشیاء اور اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری ماں کہہ دیا کہ میرے نسبت ان 4 عورتوں نے آگر خوشخبری دی تھی ہے. 4 عورتوں نے خوشخبری سن کے میں کی دیکھ دیا میرا قبری والا مصطفیٰ آ گیا ہے. لیکن مدینے میں مکہ کے اندر لے کیا رب نے فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد منو اس شہر مکہ کی قسم وانت حل بهذا البلد. اس واسطے کہ سونا محمد جو ہے دنیا کے تشریف لے کر آیا ہے قبری والے دی شان اتنی قریب آنے سونا چہرہ بھی اس قبری والے جو دیکھ داوے اللہ دے معمول دیکھ کر خوشی دا ہو چاندہ جڑا بھی دیکھ داوے اللہ دا معمول سونے محمد دیکھ دار اللہ تعالیٰ دے معمول اس کو دیکھتے ہی بڑی طاقت عطا فرما دے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرما دیا میں لے کیا سیدھے سرکار پیدا ہوئے لوگ کہتے ہیں نبی دے پیچھے رو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں ہے. میں کہ تو چلیا تانوں پتہ نہیں سرکار پیدا ہوئے نے آپ دیوار دا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں شام دے محلات نو دیکھ رہی ہاں شام دے محلات تو بعد مسجد اندر چلنے والے اونٹانی گھرنا ہوئے رہی ہاں سونے کمری والے دیوان اتنی تیز نظر ہے تو جیڑا مدینے جا کر میرے قبر دے مصطفیٰ کی زیارت کرے گا اللہ دے بابا نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. پھر میں پانچ دن من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی. سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. آج جو مجھے موضوع دیا گیا شفاعت مصطفیٰ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور الحمدللہ اسی لوگ سنیاں سرکار کا میلاد منانے ہیں گج بج کے ملانے ہیں لیکن نبی کریم کی والدہ کی نظر اگر تیز اور شام کے محلات
اور شام میں محلات تو بس بسرا کے اندر اٹھا دی گردن ویک سکتی ہے تو کملی والے نے جڑا بندہ درود پڑھتا ہے میرے محبوب نے فرمایا قد سمعتہ اللہ نے محبوب فرماتے نے جڑا درود پڑھتا ہے میں اس درود کو سننا لیا اور اس دے تمام خاندان کو بھی جاڑنا یہ سونے محبوب کی شان ہے کیونکہ میرا اچھا انہوں نے وعدہ کیا سی علامہ فقیر صاحب نے میں کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا میرے کا تو بخار ہے الحمدللہ ہوں لیکن بخار اتر گیا ہے کیونکہ جڑا بندہ حضور کا ملاد مناتا ہے اور آٹومیٹکلی انشاءاللہ سرکار مدینے چ اس پر نگاہ کرم کرتے ہیں اور سرکار کی جو نگاہ ہو جائے نا تو سمجھو سارا بیڑا پار ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے پہلے دار اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ لڑدیا اچانک کافر نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر غلبہ آ گیا آپ کی جماعت پر غلبہ آ گیا تو آپ نے کیا کیا نصرت یا محمد مدینے والملک کر دیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منے یا نہ منے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرماؤ ادھر آپ نے مدد مانگی مدینے طرف اللہ نے آپ کو فتح کو چوکا فرمائی یہ حضور نے اس صحابی نے جنہوں حضور نے اپنے کول بٹھا کے اپنے نال پیار کر کے آپ نے کول بٹھایا ہے یہ وہ صحابی رسول نے جنہوں جس سے جان لگے ظاہر سور کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہ جاؤ منو اندر جان دو تاکہ میں غار کو صاف کر لوا جنہیں غار دے اس کپڑے کو آپ نے پھاڑیا سارے جڑے جو سراخ سن اور بند کیتے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اندر آ جاؤ جنہیں اندر آئے تو میرے محبوب بیٹھنا چاہتے ہیں پھر اعلان کیتا سرکار ادھر سر مبارک ابو بکر صدیق کی چوری میں رکھیا اور رب نے فرمایا کہ میں نے اعلان کر دیو جنہیں سرکار نے اعلان کیتا ہے ادھر اکھ لگ گئی ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایریے پر سامنے آ کے ٹنگیا اور جدھر آپ کو درد محسوس ہویا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موضوعی چیز دیئے آ کے میں نے ڈن دیئے سرکار نے لوہا کے ڈن نکالیا اور نکال کے فرمایا ابو بکر کسی ڈاکٹر کو جانے کی ضرورت نہیں اے مصطفیٰ دے کر سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لوہا کے ڈن جو ہے سرکار نے اس ابو بکر کی ایڑی پر لایا میں اس بات سے گلا کر رہا ہوں کہ ہر صحابی جڑے نے حضور کی بارگاہ وچ آندے سن اور شفاعت واسطے دعاواں کرتے سن میرے محبوب نے فرمایا جس نے میرے اوپر درود پڑھیا اس سے بھی شفاعت واجب ہے جیرے اوپر میرے اوپر صلاۃ السلام پڑھیا اس وقت میری شفاعت واجب ہے پتہ چلیا کہ حضور کا میلاد منانا بھی یہ اچھی عادت ہے اور حضور نے صحابہ کا ذکر کرنا بھی یہ بھی اچھی عادت ہے یہ بھی جڑی ہے عادت ہے کیونکہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی ایک کوشش ہوتی ہے بس ایک گل جڑی ہے میں کر کے انشاءاللہ ارشاد جائے ہو جائے گا حضرت ضحیہ قلبی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 99 بچیاں جڑیاں نے ایک قتل کیتیاں نے ہاں تسی دسو حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنی بچی بھی قتل کی تھی نا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری اپنی بچی سی اس کو میں پالیا پولیا اور نہ لے کے آ گیا جلے میں قبر کی دفنان لگا نا وہی بچی یہی ہے میرے سر میں کبھی جو اس رخسار کو صاف کر دیے کبھی اتھر کو صاف کر دیے بابا جان آپ کے چہرے پر بھی مٹی پڑ گئی ہے اگر آپ کو میں دور چلی جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں اپنی بچی نے چکیا جا کے زندہ اس قبر اندر اس گڑے کے اندر چھٹیا بچی کی آنسو نکل آئے فرمایا اے ابا جان میں کتنے چھڈ کے جا رہے ہو فرمایا بچی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بچی کو جڑا ہے وہ بھی قتل کیتا ہوئے جس کو سرکار نے سنیا تھا سرکار نے اکھا جواسو آ گئی سرکار نے اکھا جواسو آئے آکے یا رسول اللہ
وسلم اور میں چاہتا ہوں میری بخشش ہو جائے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ گناہوں تو معافی مانگ لگے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت دروازے اس بندے کو کھول دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے کو شفاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ میرا کلمہ پڑھتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ایک حضور نے ایک صحابی رسول نے جنہوں نے 99 قتل کیتے اور حضور کی بات پر چاہے یا رسول اللہ میں معافی مل سکتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا تو کلمہ بھی پڑھ اور اللہ کی بات پر توبہ بھی کر، جب توبہ کرے گا اس کی رحمت دروازے تیرے اوپر کھل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کی بات میں بیٹھا ہوں، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھنا ہوا، کبھی سرکار کو دیکھنا ہوا، کبھی چاند کو دیکھنا ہوا، یا اللہ چاند میں کتنا سونا بنایا ہے، اللہ کے بابوں میں کتنے سونے بنائے ہیں۔ ادھر دنیا گلا میرے سامنے آ گئی ہیں، صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے، میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکار پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کی دیکھ رہا سے، چاند کو بھی دیکھ رہا سے اور میرے چہرے اقدس کو دیکھ رہا سے، اللہ کے محبوب دی بار پر سوال ہے جواب ملتا ہے یا اللہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرہ اس وقت دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو بس دعا کا چہرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ میرے محبوب نے فرمایا جس وقت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جس وقت چہرے کو دیکھا چاند کو دیکھا میرے خیال سے آ گیا، اللہ کے محبوب نے فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے پر درود پڑھتا ہے اللہ اللہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور کی حدیث من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، یہ ایک مسلمان کی کفیل میرے محبوب بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ کے حرم شریف کو چومتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر شفاعت میرے محبوب کی ہو جائے گی۔ یہ شفاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جا کے سرکار کے قبر انور میں 2019 میں گیا ہوں تو میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اندر تو نہیں جانے دیتے، باری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے درود اسلام پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو حضور نے فرمایا تھا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے پاس ایک ایسا ادنا گنہگار شخص آیا ہے جو شفاعت مانگ نہیں رہا ہے، جو میرے ساتھ ہے، اس پر بھی اللہ شفاعت عطا فرمائے۔ حضور کے اس فرمان کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لمحے حضور کو حضور درود پڑھا کرو، جب بھی مدینے جاؤ میرے پیارے محبوب کے قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھا کرو، اس واسطے کہ میرے محبوب نے فرمایا درود سمین کتاب ہے، میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانا ہوں تے سارے خاندان کو بھی جانا۔ آج سارے گلی کوچے اور محلے آج جو ہے سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میں 2-3 گلاں کی شفاعت کی اور ایک گل کریے میں آخری آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی حاضری محمد جڑا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ لوگ انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں کہ میلاد منانا جڑا ہے یہ پیسے جڑے نے کسی یتیماں دے دیو۔ میں نے کہا جب حضور کا میلاد دینا ہوں اسی یتیماں پیسے دے گی، پہلے کیوں نہیں دیتے، پچھلے مہینے کیوں نہیں دیتے، اور جڑا تسی کہہ دیو کہ اسی میلاد منا گے اسی اے کام کرا گے۔ میں آخیا جڑا بندہ حضور کا میلاد منانا وے اللہ نے پیارے محبوب کے اوپر خرچ کردا وے وہ تمے لاندا وے جھنڈے لاندا وے، اے میرے اللہ کی سنت ہے، اللہ نے جبریل بھیجا فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا جڑا مشرق لا دے، ایک جھنڈا مغرب لا دے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ دلا دے، یا اللہ اے کیوں جھنڈے لوا رہا وے؟ فرمایا کہ جڑا بندہ مکے میں رہ گے ابو جہل عتبہ شیبہ ولید اے بدبخت انگلیاں اٹھا گے، اے میرے حضور دے اوپر انگلیاں اٹھا کر کہیں گے اور سونا پر بیچیا بھی کوئی خوشی بھی کی یا کہ نہیں؟ میرے محبوب اللہ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سرکار کا میلاد مناتا ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برکتاں عطا فرمائے۔ ان جھنڈے لوا کے دسیا آج تسی اپنے گھروں پر جھنڈے لایا کرو کہ اللہ بھی سنت ہے۔ حضرت عثمان بن العاص سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا خود کہندیاں نے کہ جس سرکار دی ولادت ہوئی کہ آپ آتے سال سجدہ کیتا،
آپ کو تیل لگیا ہوا ہے، اکھاں سرما پیا ہوا ہے، خطرے ہوئے ہوئے نے. اے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں کون سا جس کو سرکار آئے تو سجدہ کیتا، اور سرکار نے سجدہ اس وقت کیتا اسا گناہگاراں نو اللہ دے محبوب نے سجدے وچ رکھ کے کیا یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہو سی لیکن یا اللہ انہوں نے شکلہ نہ بنانا، انہوں نے بندر نہ بنانا، انہوں نے دروازے پر کچھ نہ نام نہ لکھنا. یا اللہ ایک کیوں کیتا جا رہا ہے میرے محبوب ایک ساتھ سجدے وچ رکھ کے کیا اللہم حبل امتی، یا اللہ میری امت گناہگار ہوے گی. رب نے محبوب نے فرمایا جتنی مرضی گناہگار ہوئے اللہ نے قرآن وچ رکھ دیتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب ہاں تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ. تسی راضی ہو جاؤ گے. اس صحابہ کا عمل میری میں حدیث بیان کی تھی المولد نبی حضرت ابن عباس اپنے گھر چڑھے سرکار کا میلاد منا رہے سن، درود بھی پڑھے سن، سرکار کا میلاد منا، سرکار فوراً اندر آ گئے اور آ کر کہتے ہیں تسی درود دے اوپر درود بھی پڑھ رہے ہو، حضور کا میلاد بھی نغمہ بھی پڑھ رہے ہو، حضور کا میلاد منا رہے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ دے کرم اور فضل کے نال جتنے صحابہ کرام بیٹھے سے سب پر میری شفاعت پا چکے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ شکر قبول و منظور فرمائے. یہ ڈھونگے مجھے الفاظ سے مٹ کے بیان کیتے ہیں حضرت نے کیا سی انشاءاللہ مسلمان ہے. بہرحال میں سونے رب کی بارگاہ جو کچھ پڑھے ہے اللہ قبول فرمائے اور کوئی غلطی کوئی لفظ ایسے چھٹے ہوں میں سونے اللہ کو معافی کا طلبگار ہاں کیونکہ اسی سارے سرکار کا میلاد منانا رہے ہیں. آج اتنے نہیں خانہ کعبہ جڑا ہے وہ بھی سرکار دی عبادت دی گھر کی طرف جھک گیا. ایک جھکنے کا مقصد کی سی انہوں نے آخیا کہ سونا کملی والا آ گیا وے اور بت جڑے نے ختم ہو گئے نے اور بت ختم ہو کے سرکار آ گئے نے. اللہ نے سرکار کو بھیجا تے خانہ کعبہ بھی صاف کرایا. یہ وہ چیزاں نے جڑیاں اللہ نے محبوب نے فرمایا تیرا کعبہ میں تیرے گیت گایا رسول